ریکارڈ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شنجن ویزا کنسلٹنٹ پہ۔ میں آپ کو کچھ ترکی کے ویزے گرانٹ ہو کے آئے ہیں، جو آپ کو میں نے بتایا کہ ہم ویڈیو کا سلسلہ ہم نے شروع کر دیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ترکی کے ویزے ہمارے لگ کے آئے ہیں۔ ویزے تو ماشاءاللہ باقی بھی بہت لگ کے آتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ویزا لگنے کے بعد کم ہی لوگ جو ہیں نا وہ پھر واپس آتے ہیں۔ اچھا، آج بات کرتے ہیں ترکی کے وزٹ ویزا کے بارے میں۔ جیسے اپریل 2024 چل رہا ہے، تو ترکی کی ویزا ریشو تقریباً ایسا نہیں ہوا کہ کووڈ کے بعد کہ آپ کی کوئی خراب آئی ہو۔ ویزا ریشو ان کی اچھی ہے ترکی کی۔ یہ آپ تک ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے ڈاکومنٹس کس طرح پریپیئر کر کے جو دیتے ہیں ایمبیسی میں۔ یہ ایمبیسی جتنے بھی پاکستان میں ہیں، یہ ایون کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ وہ ویزا آپ کو دیں۔ یہ آپ تک ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس میں کسی قسم کا کوئی ایرر نہیں چھوڑتے، تو پھر آپ کو انشاءاللہ ویزا بالکل گرانٹ ہوتا ہے۔ تو ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ ترکی ویزا کی طرف۔ تو یہ جو لوگ ڈنکی لگا کے چلے جاتے ہیں ترکی میں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ترکی پتہ نہیں کوئی ایسا کنٹری ہے کہ جو بالکل ہی آپ کو ویزا نہیں دے گا، تو ایسا نہ کیا کریں۔ آپ اپنے کم از کم ایک بار تو اپلائی کر کے ویزا دیکھا کریں نا۔ ڈنکی لگانے سے ہمارا ملک کی جو ہے نا وہ بدنامی ہوتی ہے، اور پیدل جانے کے بجائے اور آپ نے ایجنٹ کو جو 10-12 لاکھ روپے دینا ہے، تو آپ وہی ویزا کی 60,000 روپے اس کی فیس ہے ترکی کی ویزا کی، تو آپ ایک بار کم از کم کوشش کر لیا کریں۔ اس کے بعد مجھے پتہ ہے آپ نے میری بات تو ماننی ہے نہیں ہے، تو آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ترکی کی ویزے جو ہے نا یہ کس طرح آسانی سے لگ سکتے ہیں۔ تو ترکی کے آپ کو پتہ ہے کہ اناتولیا اس کو ڈیل کرتا ہے۔ یہ جو جتنے بھی بڑے شہر ہیں، اسلام آباد، لاہور، سیالکوٹ، کراچی، ان میں ان کے اناتولیا والوں کے آفس ہیں، اور جو موجودہ فیس جو چل رہی ہے وہ تقریباً 58 سے لے کے 60,000 تک، مطلب کہ آپ 60,000 ہی کر لیں گے، اتنا لگ جاتا ہے، کیونکہ ان کی ٹریول انشورنس جو ہے نا وہ ترکی اناتولیا والے خود کرتے ہیں۔ تو ڈاکومنٹیشن آپ کو جیسے پتہ ہے کہ وہی جو نارمل ایمبیسیز میں چاہیے ہوتی ہیں وہی آپ، جس میں آپ کا بینک سٹیٹمنٹ ہو۔ آپ اگر امپلائیز ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں کہ کم از کم آپ کے بینک میں نا 10 لاکھ کلوزنگ بیلنس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا اپنا بزنس ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ تو اگر آپ امپلائیز ہیں تو آپ کو این او سی اپنے ڈپارٹمنٹ سے لینا ہوگا۔ اگر آپ پرائیویٹ امپلائیز ہیں یا آپ گورنمنٹ امپلائیز ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کو این او سی وغیرہ لینا ہوتا ہے، اور آپ کو اپنی بینک سٹیٹمنٹ شو کرنی ہوتی ہے، جس میں پچھلے 6 مہینے میں نا اس آپ کی سیلری جو ہے وہ اس بینک میں آ رہی ہو، اور کم سے کم 10 لاکھ روپے آپ کے پاس کلوزنگ بیلنس ہو، اور اگر 15 ہو جائے یا 15 سے اوپر جتنا بھی ہو جائے تو یہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ میں چلا جاتا ہے۔ تو اتنا اس کا ویزا مشکل نہیں ہے ترکی کا۔ ترکی کی ٹریول ہسٹری بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے۔ جو لوگ تھائی لینڈ، سنگاپور، ملیشیا سے ہو کے آئے ہوئے ہیں یا نہیں بھی ہو کے آئے ہوئے، تو ان کے لیے ترکی کا ویزا جو ہے نا وہ زیادہ مناسب رہتا ہے۔ آپ ترکی کے ساتھ ایڈ کر لیا کریں۔ اگر آپ نے عمرہ کرنے جانا ہے یا کسی اور کنٹری جانا ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ 1-2 کنٹری کا آپ ٹریول بنا لیا کریں۔ اس سے آپ کے پیسوں کی بھی بچت ہو جاتی ہے، اور دوسرا آپ کا جو ہے نا وہ ٹریول ہسٹری بھی کاؤنٹ ہو جاتی ہے۔ کل جب آپ بڑے ویزے اپلائی کرتے ہیں، شینجن کے ہو گئے، یو کے کا ہو گیا، یا ایون کہ کینیڈا وغیرہ امریکہ کا ہو گیا، تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں یا آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ پہلے کہاں کہاں ہو کے آیا ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنی ٹریول ہسٹری میں ترکی کو بھی ضرور کاؤنٹ کریں۔ ترکی میں ہمارا تو پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ترکی یورپ سے بھی زیادہ نا خوبصورت ہے۔ وہاں پہ آپ کو ایک تو سستا ہے، پاکستانی تقریباً آپ ہوٹل بکنگ وغیرہ سب کچھ ملا کے نا کھانا وغیرہ کھائیں، جو بھی وہاں پہ من موج مستیاں کریں، وہ 1 لاکھ کے اندر اندر ہو جاتی ہیں۔ یہ میں آپ کو تقریباً 7 دنوں کا پلان بتا رہا ہوں، اور آپ کسی بھی کنٹری جائیں تو کوشش کریں کہ 7 دن سے زیادہ پلان میں نہ دیں۔ تو 5-7 دن کنٹری کسی بھی ٹور کرنے کے لیے بہت ہوتے ہیں۔ یہ لوگ 30 دن کا لکھ لیتے ہیں، تو وہ 30 دن کا آپ کو پتہ ہے پھر پیسے بھی اتنے ہی شو کرنے پڑتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنا ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر کے آپ اپنا ویزا خود اپلائی کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا ہم سے کنسلٹنسی لینا چاہتے ہیں یا ہم آپ کے ڈاکومنٹس تیار کر دیں، تو ہماری بھی مناسب سی فیس ہے، 15,000 روپے فیس ہے۔ اور آپ نمبر ہمارا ہے 0300-179-7995۔ میں نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں، 0300-179-7995۔ تو آپ ہم سے بھی کنسلٹنسی لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو پھر کہوں گا کہ آپ اپنا ویزا خود اپلائی کیا کریں۔ اس سے آپ کو بھی پتہ چلے گا، یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی آپ کے ڈاکومنٹس پہ جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس پریپیئر کر کے ویزا اپلائی کرتے ہیں۔ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہوتی۔ جتنی بھی ایمبیسیز پاکستان ایون کے دنیا میں ہیں وہ آپ کو ویزا دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ لوگوں کی ایک متھ بن گئی ہے کہ ایمبیسی ویزا نہیں دے گی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ایمبیسی ویزا دیتی ہے، آپ کے ڈاکومنٹس مضبوط ہونے چاہیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ڈاکومنٹ مضبوط نہیں ہیں تو پھر آپ نا تقریباً 6 منتھ جو ہے نا وہ اپنے آپ پہ ورک کر کے دیکھ لیا کریں۔ آپ اپنے ڈاکومنٹ سیدھے کر لیں، آپ کوئی اپنی کمپنی کی رجسٹریشن کرا لیں، 1 سال اس کا ٹیکس وغیرہ پے کریں،
اور اگر جہاں جاب کر رہے ہیں یا وہاں سے لیٹر وغیرہ لے لیں تو اتنا مشکل نہیں ہوتا. ترکی ایک بہت خوبصورت کنٹری ہے اور یہ ویزاز کی ریشو ایون ہر بار اچھی رہی ہے. وہ اگر آپ کے ڈاکومنٹس میں کوئی آپ فیک ڈاکومنٹ لگا دیتے ہیں یا آپ کو ایسی غلطی کر دیتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ترکی کا جو ویزا کے جو ڈاکومنٹس چیک ہوتے ہیں نا, وہ امبیسی سے پہلے اناتولیا والے ہی اس کو 70% خود کراس چیک کر لیتے ہیں. آپ کو جب کال آتی ہے تو وہ امبیسی نہیں کر رہی ہوتی, وہ اناتولیا کا اسٹاف ہی آپ کا وہ امبیسی کی بھی آپ سے انفارمیشن لے رہا ہوتا ہے. تو آپ اپنے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ بالکل سمپل اینڈ کلیئر سادے رکھیں, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ویزا انشاءاللہ آپ کو ملتا ہے. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مشورہ چاہیے ہو تو مشورے کے پیسے نہیں ہیں, آپ ہم سے رابطہ مشورے کے لیے کر سکتے ہیں. میں آپ کو اپنا نمبر دوبارہ بتاتا چلتا ہوں, 0300-179-7995. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو کوئی انفارمیشن حاصل ہوئی ہے تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں. شکریہ, اللہ حافظ.